چیزیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن تمام نعمتوں میں اگر کوئی افضل اللہ کی نعمت ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ تمام نعمتوں سے افضل آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ ساری کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے بنی۔ آپ غور کریں، آج ہم اور آپ صرف اپنی زندگی کا محاسبہ کریں گے پیارے، تو ہم اور آپ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محفل میں بیٹھ کر پوری رات گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، گزار دیتے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک تاریخی جملہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہم اور آپ جب اپنی زندگی کا محاسبہ کریں گے تو جس کے لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا گیا تھا، ہم اور آپ اس کام کو چھوڑ کر دنیا دار کام میں اپنی زندگی کو مصرف جو ہے خرچ کرتے ہیں، لیکن پیارے ہم اور آپ کبھی غور کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ غور کریں کہ آج اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو بنایا، اور اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی نور کو حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ کی پیشانی تک اللہ نے رکھا، لیکن پیارے جیسے ہی حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ہوئی تو قربان جاؤ پہلی رات جو ہوئی اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نور مصطفیٰ عبداللہ کے پیشانی سے نکل کر آمنہ کے شکم وطن میں منتقل ہو گیا، اور رات کی تاریخ ہے، اللہ اکبر، تحریروں میں آتا ہے، زرقانی میں آتا ہے، امام زرقانی فرماتے ہیں کہ جیسی ہی اس رات حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نور مصطفیٰ حضرت آمنہ کے شکم مبارکہ میں منتقل ہوا، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام زرقانی تحریر فرماتے ہیں، امام زرقانی راوی ہے، آپ لکھتے ہیں کہ پیارے مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا مبارک ہو، معلوم ہے آج کی اور رات نور مصطفیٰ عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر شکم آمنہ میں منتقل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے پتا چلا کہ اب جو ہے مصطفیٰ کی آمد ہونے والی ہے، مصطفیٰ کی جلوہ گری ہونے والی ہے، اور دن دور نہیں ہے جس کا انتظار تمام نبی دیکھ رہے تھے، جس کا انتظار تمام صحابہ دیکھ رہے تھے، جس کا انتظار تمام اولیاء کی جماعت دیکھ رہی تھی، جس کا انتظار اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے اپنے زندگی کا محاسبہ کریں، جس دن حضرت عبداللہ سیدہ آمنہ بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم مبارکہ میں عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر نور مصطفیٰ منتقل ہوا، رجب کا مہینہ ہے، اسی رات امام زرقانی تحریر فرماتے ہیں، راوی لکھتے ہیں، اور یہیں تک محدود نہیں ہے پیارے، آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، آج حضرت بیوی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے تمام مکے کی عورتوں کو یہ کہتی ہوئی سنتی تھی کہ معلوم ہے جب شکم میں بچے کی غرض سے جب حاملہ کوئی عورت ہوتی ہے تو طرح طرح کی پریشانی ہوتی ہے، کبھی عورتوں کے ساتھ سر میں درد ہوتا ہے، پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے، کبھی کوئی عورتوں کو الٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے، لیکن پیارے تاریخ شاہد ہے حضرت سیدہ آمنہ بیوی
ہے کہ جب سے حضرت عبداللہ کے پیشانی سے نور مصطفیٰ آمنہ کے شکم مبارکہ میں منتقل ہوا، خدا کی قسم 1 مہینہ گزرا، آدم آئے، پیغام دیجئے اور مبارکبادی دیجئے، یعنی تمام ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتے گئے اور مبارکباد پیش کرتے رہے کہ آمنہ مبارک ہو، مبارک ہو جو ترے شکم سے، اے آمنہ جو آپ کے شکم مبارکہ سے اگر بچے کی ولادت ہوگی وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ احمد مختار بن کر آنے والا ہے، وہ احمد مختار بن کر آنے والا ہے۔ حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، پیارے اپنے زندگی کا تاریخ اٹھاؤ کہ تمام مکے کی عورتوں سے یہ میں سنتی تھی، لیکن پیارے جس دن سے عبداللہ کے پیشانی سے نور مصطفیٰ مجھے شکم آمنہ میں منتقل ہوا، 1 ماہ گزرا، 2 ماہ گزرا، کوئی احساس نہیں ہوا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مسلسل 8 سے 9 مہینے تک گزر گیا، لیکن نہ کبھی تو سر میں درد ہوا، نہ تو کبھی پاؤں میں درد ہوا، نہ کبھی تو جسم بھاری لگا، نہ تو کبھی یہی ہوا۔ پیارے کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا، اور یہیں تک نہیں ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھو، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج حضرات کہتے ہیں کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، عاشقان مصطفیٰ ہیں، اور صاحب یہ بھی نعرہ لگاتے ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ پیارے یہ نعرہ لگانا ممبر رسول سے میں دعا کی درخواست کا طالب ہوں، پیارے یہ نعرہ ضرور لگانا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن اس سے پہلے امجدی کا ایک نعرہ لے کر جاؤ، اس کے ساتھ ساتھ اور اس سے پہلے ایک نعرہ یہ جب لگاؤ گے خدا کی قسم تب وہ نعرہ قابل قبول ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ کون سا نعرہ ہوگا؟ سنو، غلامی رسول میں شراب پینا حرام ہے، غلامی رسول میں جوگا کھیلنا حرام ہے، غلامی رسول میں زنا کرنا حرام ہے، غلامی رسول میں جھوٹ بولنا حرام ہے، غلامی رسول میں غیبت کرنا ناقابل قبول ہے۔ جب یہ نعرہ لگاؤ گے اے میری قوم کے جوانوں، تب وہ نعرہ لگانا تمہارا حق ہوگا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، مرحبا 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 مرحبا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اچھا پیغام ہے بھائی مولانا ارشاد صاحب۔ آج نعرہ لگاتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لگانا، لیکن اس سے پہلے یہ نعرہ لگانا پیارے کہ غلامی رسول میں شراب پینا حرام ہے، غلامی رسول میں زنا کرنا حرام ہے، غلامی رسول میں جگا کھیلنا حرام ہے، غلامی رسول میں جھوٹ بولنا حرام ہے، غلامی رسول میں غیبت کرنا ناقابل قبول ہے۔ جب یہ نعرہ لگاؤ گے نا، اور اس کے بعد یہ نعرہ لگاؤ گے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو خدا کی قسم یہ نعرہ قابل قبول ہوتی ہوئی، یہ نعرہ قابل قبول ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جب اپنی زندگی کا محاسبہ کرو گے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسری آیت سنو، اللہ کا پاکیزہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی نمونہ عمل زندگی ہے۔ مصطفیٰ کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو۔ اگر تم عاشقان غلام، عاشقان مصطفیٰ ہو، غلامان مصطفیٰ ہو، تو اے سنیو اس مجلس سے، یہ محفل سے پیغام لے کر جاؤ کہ جہاں ہم جس جگہ اللہ کی وحدانیت کریں گے اسی جگہ رسول اللہ کی رسالت بھی بیان کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب پیارے اس لیے ٹائم مجھے
15 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا اور وقت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ میں آپ سے لمبی گفتگو کروں گا پیارے، اس لیے دیکھیے 15 منٹ میرا ہو چکا ہے، 15 منٹ میرا ہو چکا ہے اور منبر رسول پر دیکھ رہے ہیں کہ جمع غفیر اور آیا اہل سنت کا نورانی قافلہ موجود ہے، اور یہ آپ کی محبت اور سب سے بڑی محبت ہمارے القمر بھائی کی محبت رہی، انہوں نے دعوت دی اور دعوت پہ میری حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ مولا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہماری زبان سے لرزی سے ہو گئی ہوں تو غلطی کو معاف فرما، صحیح کو قبول فرما، حق بولنے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندہ باد، اللہ سلامت رہے۔